ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین. By the sheer grace of Allah the Almighty, another session of Sohbat Salihin was held on March 12th of 2023. Joining the National Amla this time was respected Anis Ray Sahib, currently serving as the missionary in charge of Jamaat Ahmadiyya Japan. He obtained his Shahid degree from Rabwa, Pakistan, upon which he spent a further 4 years writing a dissertation on Hadith. He began teaching in Jamia Rabwa afterwards, until his placement in Japan. After a brief introduction, Murabbi Sahib explained how blessed he was to be from Sindh, Pakistan. کہ خلفاء کی بہت توجہ تھی اس علاقے پر. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی 1930s میں وہاں حضور نے دورے شروع فرمائے اور تقریباً ہر سال وہاں تشریف لاتے تھے. بعض دفعہ سال میں 2 دفعہ آتے. اور اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثالث اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ بھی. ہم دور دراز گاؤں دیہات کے علاقوں کے رہنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود جماعت نے وہاں زمینیں خریدیں، تحریک جدید کی وہاں بہت بڑی 36,000 ایکڑ رقبہ تھا جس کے اوپر جماعت کی تحریک جدید اور صدر انجمن احمدیہ کی زمینیں کاشت ہوتی تھیں. اور جو جماعت کے پورے ہندوستان ہی اس وقت کہنا چاہیے انٹرنیشنل جماعت تھی نہیں اس طرح، تو ہندوستان میں رہنے والے جو بھی احمدی تھے وہ وقف کر کے ان علاقوں میں آ گئے. ایک گاؤں میں تو پڑھے لکھے لوگ اب بھی نہیں ہوتے انڈیا پاکستان میں، لیکن وہاں یہ ہوا کہ گاؤں دیہات میں جو ہمارے علاقے تھے وہاں پر ہندوستان سے بھی پہلے تو تھا ہی ہندوستان، اور پھر جب پاکستان بن گیا تو جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، اکاؤنٹنٹس تھے اور باقی بھی جو بھی اس وقت پڑھائیاں ہوتی تھیں، گریجویشن لوگ کرتے تھے، ماسٹرز کرتے تھے، وہ سارے وقف کر کے ان علاقوں میں آ جاتے تھے. Missionary in charge Sahib also took the time to highlight the true spirit of Khuddam al-Ahmadiyya and how it is bolstered by Khilafat. تو یہ خدام کا جو روح ہے، جذبہ ہے، وہ ان علاقوں میں ہمیں نظر آیا. خلفاء کی بار بار توجہ کا پھر یہ ہمیں نظر آیا اعجاز وہاں پہ کہ اس علاقے سے بہت زیادہ مربیان نکلے ہیں. جماعت میں بزرگان جو ہیں، مثلاً حضور کے پرائیویٹ سیکرٹری منیر جاوید صاحب ہیں، ان کے والدین بھی اسی علاقے میں رہنے والے تھے. بشر کاہلوں صاحب ہیں، یہ بھی انہی علاقوں میں رہنے والے تھے. فرید نوید صاحب جامعہ گانا کے پرنسپل ہیں، اور بہت سے معروف بھی اور غیر معروف بھی. تو بے شمار مربیان خلفاء کی توجہ، دعاؤں اور مسلسل دوروں کے نتیجے میں ان علاقوں سے نکلے، کیونکہ خدمت دین کا جذبہ اگلی نسلوں میں بھی پروان چڑھا. تو اب یہی کام ہمارے سپرد ہے بطور خدام، اور خدام کی خاص طور پر انتظامیہ اور نیشنل عملہ کے، کہ جماعت کی ہم نے خدمت بھی کرنی ہے اور ذوق اور شوق اپنے اندر بھی اور آئندہ نسلوں کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. یقیناً ہمارے والدین نے، بزرگوں نے ذوق اور شوق اور محبت اور خلوص سے جماعت کے ساتھ تعلق رکھا اور خدمت کی تھی، اسی لیے یہ ذوق اور شوق ان سے ہمیں انہیرٹ ہوا ہے. اب ہمارا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اتنی محبت سے، خلوص سے، بشاشت سے یہ کام کریں کہ ہمیں جب بچے ہمارے دیکھیں تو وہ بھی اس بات پر خوشی محسوس کرتے ہوئے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اور اگر خدام الاحمدیہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر جس طرح ہم پچھلی 30-40 سال پہلے کی بات کر کے آج اس کے اوپر شکر الحمدللہ ادا کر رہے ہیں، اسی طرح سمجھے آنے والے 25-30-40 سال کا انحصار ہماری آج کی کاموں پہ ہوگا، ہماری آج کی خدمت پہ ہوگا، ہمارے آج کے انداز پہ ہوگا، اور جس طرح آج ہم کام کریں گے ہماری اگلی نسل اسی طرح پروان چڑھے گی. Murabbi Sahib then took the time to explain Japan's special connection with the promised Messiah ﷺ, the scheme of Tariq-e-Jadid, and the recent visits from Hazur Anwar. پھر حضور نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ حکم دے تو میں آج ہی جاپان نکل جاؤں، لیکن فرمایا کہ مجھے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کہ میں حکم کا محتاج ہوں. اور اسی طرح جاپان کے بارے میں بہت ہی حضور نے فوکسڈ پھر ایک اسٹڈی کہہ لیں، گائیڈ لائن کہہ لیں، احمدیوں کے لیے دی ہوئی ہے، اور وہ ہمارے لیے موٹیویشن بھی ہے. اور اسی کی وجہ ہے کہ خلفاء بھی جاپان پر خاص توجہ اور شفقت فرماتے ہیں.
1934 میں تحریک جدید بنی، تو تحریک جدید کے بعد سب سے پہلے مشنری جاپان ہی گئے. اور موجودہ حضور کے بارے میں بتاؤں کہ حضور نے بہت سے ملکوں کے دورے فرمائے ہیں، کینیڈا بھی بار بار تشریف لائے ہیں. تو جاپان حضور 3 دفعہ تشریف لائے ہیں. اور جہاں حضور جاتے ہیں دوروں پہ، جاپان دنیا کی سب سے چھوٹی جماعت ہے جہاں حضور تشریف لے گئے ہیں. اس سے چھوٹی جماعت نہیں ہے کوئی بھی. 200 سے 300 احمدی ہیں ہم لوگ. یہ جس طرح آپ عاملہ بیٹھی ہے، بعض دفعہ ہماری جماعت اتنی ہی بیٹھی ہوتی ہے حضور کے سامنے. تو اب یہ خلفاء کی خاص توجہ ہے، اور اس وجہ سے ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جاپان کے بارے میں خاص توجہ رکھتے تھے اور خواہش رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اسلام کا پیغام پہنچا دے. The floor was then opened up for some questions, of which the National Amla was curious as to the cultural differences in Japan and what sort of challenges that brings. حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے فرمایا تھا جاپانیوں کے بارے میں. حضور نے بھی خلیفۃ المسیح رابع 1989 میں دورہ فرمایا تھا. حضور نے فرمایا اتنے سچے لوگ ہیں نا، اور سچ پہ اتنا یہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ جاپانی سے پوچھیں آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ ہم تو 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے اور کہیں گے 5. تو حضور نے فرمایا جاپانی کہتے ہیں 1 2 3 4 اور 5. فرمایا اتنے سچے ہیں کہ وہ اس میں بھی کنفرم کر کے تو پھر آپ کو بتائیں گے. تو یہ ان کے اخلاق کا معیار ہے اور ان کے مینرز یا ایٹیکیٹس کی یہ حالت ہے. ظاہر ہے اس لیے ہمیں بہت بڑا چیلنج درپیش ہے کہ ہمارے اخلاق اور اخلاقی جو معیار ہیں ان سے بہت بالا ہوں، بہتر ہوں، تب ہم ان کو کوئی اچھی چیز دے سکتے ہیں. اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں. اور یہ جو زلزلوں اور سونامی وغیرہ کے موقع پہ خدمات کا بھی مقصد ایک لحاظ سے یہی ہوتا ہے کہ اسلام کی یہ خوبی ان کو سمجھائی جائے کہ ہم خدمت خلق پہ بلیو کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور جاپانی مسلمان ہوتے ہیں تو کئی مسلمان اس وجہ سے بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں. ہمیں بھی، ہم بک فیئرز پہ بروشرز دیا کرتے تھے، تو ہر سال بک فیئر ہوتا تھا، اور کئی سال ایک بندہ آ کے ہمیں ٹیز کرتا تھا، کہتا کہ آپ یہ لکھا ہوا ہے صفائی نصف ایمان ہے. کہتا میں 40 مسلمان ملک پھر کے آیا ہوں اور ان کے ٹوائلٹس اتنے گندے ہوتے ہیں، کہتا کہ ادھر بندہ جا نہیں سکتا. تو یہ اچھا خوبصورت حدیث ہوگی لیکن اصل تو کچھ اور ہے. تو بہرحال یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، اور کوشش ہے اور آپ سب کی دعا بھی ساتھ ہو تو یہ مرحلہ آسان ہوگا. When asked about some of the faith-inspiring incidents from any of the Khalifa's tours, Murabi Sahib responded with this beautiful miracle. جی، حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ بن نصر العزیز 2006 میں جاپان تشریف لائے تھے. میں ابھی جاپان گیا ہی تھا. ابھی میں تقریباً 45 سال کا ہوں. اس وقت شاید 27-28 کا، آپ لوگوں جتنی میری عمر تھی. ٹھیک ہے. تو اس وقت حضور نے، میں بتانے لگا ہوں کہ ایک بات بیان فرمائی. حضور نے فرمایا کہ آپ لوگ مسجد بنائیں اب جاپان میں. تو اب یہ بات تو بڑی ہمارے لیے خوشی کی تھی، لیکن بظاہر امپاسبل چیز تھی کہ بہت چھوٹی سی جماعت، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، ہمارے چندہ پیئنگ ممبرز شاید اتنے بھی نہیں ہیں، یا کم و بیش اتنے ہوں گے 40-30. تو ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک ٹاسک تھا. لیکن حضور نے فرمایا تو ہم نے تیاری شروع کر دی، اور اس یقین سے شروع کر دی کہ اب اللہ تعالیٰ کچھ کرے گا اور مدد کر دے گا. سال گزرتے گئے. میں ہی مسجد کمیٹی کا صدر تھا. ہم جگہیں دیکھتے تھے لیکن کچھ پیسے ہی نہیں تھے پاس. مرکز سے بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اپنی جماعت کی آپ اسٹرینتھ کے مطابق مسجد بنائیں. اور اسی طرح دن اور سال گزرتے گئے، اور ایک وقت آیا 2013 میں حضور نے فرمایا کہ میں جاپان آ رہا ہوں. تو پھر ہمیں فکر پیدا ہوئی کہ اب 6 میں حضور کہہ کے گئے تھے تو اب تو ہمیں پوچھا جائے گا کہ کیا بنا. لیکن 6-7 ماہ پہلے ہی حضور کا ارشاد آ گیا دورے کا کہ آسٹریلیا اور کئی ملکوں میں جانا ہے، تو جاپان بھی تشریف لائیں گے حضور. تو پھر ہم نے مزید سیریس ایک ایفرٹ شروع کی، اور ہمارے لیے ایک موٹیویشن اور ڈٹرمنٹ ہم صرف اسی وجہ سے تھے کہ حضور نے فرمایا اور اب حضور آ رہے ہیں تو اب مسجد بنے گی. تو ہم نے جگہیں تلاش کرنا شروع کر دی، اور ایک جگہ، بہت بڑی جگہ ہمیں مل گئی. اتنی بڑی کہ ہماری ساری جماعت بھی سما جائے پھر بھی وہ مسجد بہت بڑی ہے. 500-600 نمازیوں کے لیے اس میں جگہ ہے مین ہال میں.
تو اب وہ مسجد ہمیں, وہ جگہ بلڈنگ تھی وہ ہمیں نظر آئی تو پسند بھی آ گئی. پہلے بلڈنگ کی قبلہ رخ تھی آلریڈی, اور باقی ساری چیزیں بھی اس کی سڑک پہ تھی, سب چیزیں پسند آئیں. تو ہم نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے, مسجد کے لیے دیکھتے ہیں. لیکن ہمارے پاس اکاؤنٹ میں پیسے بالکل نہیں تھے. اب میں اس وقت نیشنل پریزیڈنٹ تھا, جو دوست ہیں مجھے انسسٹ کرتے کہ آپ جلدی کریں. میں نے کہا میں کیسے جلدی کروں, پیسے تو اکٹھے ہوں گے تو ہم مسجد لیں گے. یہ سوچتے دعا کرتے, پھر دوستوں کو بلا لیا گیا, اور بلانے کے بعد ان کے سامنے رکھا گیا کہ بھئی پیسے ہوں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اللہ کا احسان ایسا ہوا, حضور کے وہ جو 2006 کے ارشاد کی برکت تھی وہ اس طرح ظاہر ہوئی کہ اسی طرح مجلس میں بیٹھے بیٹھے لوگوں نے ادھر ہی پیسے دینے شروع کر دیے. کچھ وعدے اور کچھ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ لیں. جو اس کی پہلی فرسٹ پیمنٹ ہوتی ہے وہ بھی تقریباً $60,000-70,000 تھی, میں دے دوں گا. انہوں نے کہا کہ وہ تو لیں نا, وہ 60,000 تو ہم دیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس طرح بات آگے بڑھتی گئی, اور ودن ویکس اور 1-1.5 مہینے میں جو مسجد کے لیے مطلوبہ فنڈ تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا. اور وہ اتنی بڑی اماؤنٹ تھی ہمارے لحاظ سے کہ ہمارے بچے ملا کے بھی اس وقت 200 لوگ تھے تقریباً, اور ہم نے $1 ملین اکٹھے کر لیے اللہ کے احسان سے. عورتیں, مرد, بچے, میں نے اس پہ لکھا ہے, ابھی الفضل میں مضمون چھپا ہے 1 ماہ پہلے, ساری لوگوں کے ناموں کی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے. خواتین نے جن کو بھی تحریک کی اپنے زیورات دے دیے, اور وہ زیور کلوز میں ہو گئے ہمارے پاس الحمدللہ. تو اب یہ حضور کی دعاؤں کی برکت تھی. ہم نے وہ مسجد اجازت نامے کے لیے کام شروع کر دیا, اور وہ اجازت اب مل نہیں رہی تھی, اور حضور کا دورہ قریب آتا جا رہا ہے. ہم نے 1-2 وکیل مقرر کیے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو اجازت نہیں مل سکتی. ہم نے کہا کہ اب ہمیں تو خلیفۃ المسیح نے منظوری دے دی ہوئی, اب تو یہی اجازت کرنی ہوگی, اور ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے کیونکہ حضور 8 دن 10 دن میں آ رہے ہیں. وہ وکلا کہیں کہ نہیں آپ اس کو چھوڑ دیں. تو وہ بعد میں انہوں نے حضور کو بھی بتایا, وکیل نے, کہ عجیب یہ دیوانے قسم کے لوگ تھے. وہ جو اتھارٹیز ہیں وہ میں کہہ رہی تھی اجازت نہیں مل سکتی, یہ کہتے ہیں ہمارے خلیفہ نے کہہ دیا تو آپ آگے چلیں. تو وہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ حضور ٹوکیو میں لینڈ کر گئے اور ہمیں اجازت نہیں ملی ہوئی, اور حضور اس مسجد کی تقریباً اوپننگ کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اب ٹوکیو میں 2-3 دن حضور کا قیام تھا, اور دعائیں جاری تھیں, کچھ حضور کو سچویشن ایکسپلین بھی کی ہوئی تھی. اور یہ لٹریری, میں خود بھی اس کا گواہ ہوں, اور ہمارے جو حضور کے قافلے کے لوگ تھے وہ بھی گواہ ہیں کہ ہم ٹوکیو سے نگویا میں مسجد ہے, اور 300-400 کلومیٹر کا سفر ہے. ہم نگویا آ رہے تھے, آگے حضور کی گاڑی تھی, پیچھے روایت کے مطابق گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, وکیل التبشیر صاحب تھے, پرائیویٹ سیکرٹری صاحب تھے. جب ہم ٹوکیو سے سفر کرتے ہوئے نگویا میں جو ہمارا پروونس ہے, آئیچی پروونس کہتے ہیں, جیسے یہ ٹورنٹو کا اونٹاریو ہے نا, وہاں پہ ہم داخل ہوئے آئیچی پریفیکچر میں, اور بورڈ بھی آیا اور ویلکم کا گاڑی نے اناؤنسمنٹ بھی کی. اس وقت فون کال آئی اس محکمے کی کہ آپ کی مسجد کی اجازت ہو گئی ہے. اس وقت جب حضور کے قدم اس پروونس میں پڑے. Light refreshments were served and the session concluded with a group photo. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, دل سے ہے خدا میں ختم